السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر۔ میں ہوں علی ڈار۔ 98% مسلم آبادی والے ملک نے حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وسطی ایشیائی ملک تاجکستان، نام آپ نے سنا ہوگا۔ تاجکستان میں حجاب پہننے پر پابندی کا قانون منظور کر لیا گیا ہے، جس کے تحت اب بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ اب بہت سارے مسلم ممالک ہیں، وہاں پر بہت مختلف صورتحال ہیں۔ کہیں پر حجاب نہ پہننے پر جرمانے کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں بھی وہاں پر عمل میں آ رہی ہیں، اور کہیں پر کلچر یہ ہے کہ اب جو حجاب ہے، عبایا ہے، برقع ہے، وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کسی ملک میں حجاب بھی ہے اور اسی ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن لباس بھی پہنے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر اس ملک میں تاجکستان میں کوئی حجاب یا ممنوع مذہبی لباس پہنے گا تو انہیں 7,920 تاجک کرنسی جو ہے، یعنی کہ تقریباً $700 تک کا بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ وہ کمپنیز جو اپنے ملازمین کو ممنوع لباس پہنائیں گی، اس کی پرمیشن دیں گی، انہیں 39,500 یعنی کہ $3,500 جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خلاف ورزی کے مرتکب جو سرکاری اہلکار ہوں گے اور جو مذہبی رہنما ہوں گے، ان کو 57,600 سے لے کے 54,000 یعنی کہ تقریباً 5,000 پلس جو ہے وہ سخت جرمانہ کو کیا جائے گا۔ اب تاجکستان میں کئی برسوں سے حجاب جو پہننا ہے وہ غیر اعلانیہ طور پر اس کی پابندی عائد تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر حالیہ برسوں میں جو اسلامی لباس پہننے کے رجحانات تھے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، جسے حکام شدت پسندی اور ملک کی ثقافتی جو شناخت ہے اس کے لیے خطرہ قرار دے رہے تھے۔ حکومت متبادل کے طور پر روایتی جو تاجک قومی لباس ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش اس وقت کر رہی ہے۔ وہاں پر مارچ میں تاجکستان کے جو صدر ہیں امام ولی رحمان، انہوں نے حجاب کو غیر ملکی لباس قرار دیا اور کہا کہ 2007 کے بعد سے طالبات کے لیے حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جسے اب تمام جو سرکاری ادارے ہیں اس تک پھیلایا گیا ہے۔ ناظرین، حکام نے مردوں کو بھی لمبی داڑھی رکھنے کی وہاں پر جو ہے وہ پرمیشن نہیں دی۔ حوصلہ شکنی وہاں پر کی جا رہی۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران پولیس کی جانب سے زبردستی ہزاروں داڑیاں وہاں پر منڈوانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جبکہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے تاجکستان کے جو حجاب پہننے پر پابندی کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور اس کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ ویسے اس وقت اگر ہم مسلم ممالک کی بات کریں، مسلم کنٹریز کی بات کریں، تو اس کی پریکٹس بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہر ملک میں جو ڈریس کوڈ ہے خواتین کو لے کر وہاں پر ایک بحث کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ ایون ہمارے پاکستان کے اندر بھی دونوں طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں، کچھ ویسٹرن فالو کرتے ہیں، کچھ یہاں پر عبایا برقع بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جو میں آپ کو بھی خبر دے رہا ہوں، تاجکستان کی وہاں پر آفیشلی قانون منظور کیا گیا ہے کہ خواتین وہاں پر اب حجاب نہیں پہنیں گی، یا جو ان کا اب ممنوع لباس قرار دیا گیا ہے، ممنوع مذہبی لباس قرار دیا گیا، اس کو انہوں نے وہاں پر اس کے خلاف اس قانون کو منظور کیا، جس پہ گرفتاریاں بھی اب آپ کو دیکھنے میں آئیں گی اور اس پر جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف کنٹری سے ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پہ ترکیہ ہے، ایران ہے اور سعودی عربیہ ہے، وہاں پر بھی اس ڈریس کوڈ کو لے کے آج بھی بحث چل رہی ہے۔ سعودی عرب کا جو پہلے سسٹم تھا، کلچر تھا، وہ ڈیفرنٹ تھا، اب وہاں پر ڈیفرنٹ ہے۔ ایران کے اندر آئے روز تنازع وہاں پر چلتا رہتا ہے، کپڑوں کو لے کر بحث چلتی رہتی ہے کہ یہ پہنے لباس یہ الاؤ نہیں ہے، اس پر سختی ہے، اس پر نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں کنفیوزڈ ہیں۔ ادر دین پارٹ آف ترکیہ، یعنی کہ ہم ترکی کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر مکس ڈریس کوڈ کی پریکٹس کی جا رہی ہے۔ وہاں پر ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں ترکیہ میں، اور میں خود بھی ترکیہ وزٹ کر چکا ہوں۔ وہاں پہ 2 سائڈز ہیں، ایک سائڈ ہے جو بالکل وہاں پر اسلامی مذہبی لباس پہنے دکھائی دیتی ہے اور ان کا ایک تاریخی پس منظر بھی آپ کو پتہ اس حوالے سے، اور دوسرا جو وہاں پر ایک کلچر ہے وہ بالکل ویسٹرن کلچر ہے۔ وہاں پر جو لباس پہنے جاتے ہیں وہ بالکل ویسے ویسٹرن لباس ہوتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دوسری کنٹریز میں بھی۔ اور جب بھی ہمارے سامنے کچھ تصویریں آتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مذہبی ان ڈریسز کو لے کے بہت زیادہ ارت الغازی کے بعد بہت ایک بحث چل پڑی کہ ہم تو دیکھ رہے تھے جی یہاں پہ تلواریں ہوں گی، بڑا قبیلہ ہوگا اور روایتی سا جو لباس ہوتا ہے جو خواتین وہاں پہنتی ہیں وہ ہوگا، لیکن یہ جو اسرا بلزک ہیں، علیمہ سلطان ہے، ان کا ڈریس تو وہ ان کی جو ریئل پکچرز آ رہی ہیں وہ تو بڑے انہوں نے خراب ڈریس پہنی ہے، ولگر پہنی ہے۔ تو یہ چیزیں اب وہاں پر بہت ڈفرینٹ ہیں، جو آپ لوگوں نے دیکھا موویز میں، ڈراماز میں، وہ ڈفرینٹ تھا، لیکن پریکٹیکلی چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں۔ لیکن تاجکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا کہ وہاں پر 98% جو آبادی ہے وہ مسلمس کی ہے، اور پھر بھی وہاں پر یہ چیز اب پریکٹس میں سامنے آئے گی۔ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔